الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآخرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، آج ہماری گفتگو کا عنوان حضرات عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن سنا کر حضور علیہ السلام کے جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ حضرات عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں ایک مجلس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور مقامات پر بھی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کی عظمت اور شان کو بیان کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہ 10 حضرات کا گروہ بڑا عظمت والا ہے، بڑا ہی شان والا ہی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی نظر میں ان کی قدر کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، آپ ان چند ارشادات سے اندازہ لگائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، آقا لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کے نزدیک محبوب کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ مجھے سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ انہوں نے عرض کیا، آقا مردوں میں کون زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے والد ابو بکر مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ انہوں نے عرض کیا، آقا پھر کون زیادہ محبوب ہے، یعنی ان کے بعد کون زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا عمر زیادہ محبوب ہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ ان کے بعد کون زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا عثمان۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ ان کے بعد زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا علی۔ اب جب یہاں تک سوال ہوا وہ خاموش ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چہرے کو پڑھ رہے تھے، اور پڑھ کر آپ نے فرمایا، اے ابن مسعود اور بھی جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لیں۔ یعنی وہ اپنی طرف سے جو بار بار میں پوچھ رہا ہوں کون زیادہ محبوب ہے، نبی پاک علیہ السلام کرم فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں، جواب ارشاد فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بار بار میں حضور کو تکلیف دے رہا ہوں، تو انہوں نے آگے سوال نہیں کیا، لیکن کرنا چاہتے تھے سوال۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور جو پوچھنا پوچھ لے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود عرض کرتے ہیں، آقا علی کے بعد زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے پھر حضرات عشرہ مبشرہ میں جو باقی ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے علاوہ جو باقی 6 حضرات ہیں ان کے نام لیے۔ آپ نے فرمایا وہ طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن اور ابو عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے ان 6 کے بارے میں یہ فرما دیا، اور 4 حضرات کا نام لے کر پہلے فرما دیا۔ تو اس طرح آپ نے بتایا کہ یہ جو 10 حضرات ہیں یہ سب میں زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ تو یہ حضور سے جنت کی بشارت بھی پا رہے ہیں، اور حضور کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب لوگ بھی یہی حضرات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بے شک وہ لوگ جن کے ساتھ ہماری طرف سے بھلائی کا وعدہ کر لیا گیا ہے، ہم نے ان سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ پہلے آپ نے اپنا نام لیا، آپ فرماتے ہیں وہ میں ہوں۔ اب دیکھیے نا، حضور علیہ السلام سے آپ نے ایسا علم لیا ہے، حضور کی بارگاہ سے آپ نے ایسا علم لیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو شہر علم کا دروازہ فرمایا ہے۔ علم کے شہر کا دروازہ علی ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت کی تفسیر اب حضرت علی سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو یہ حضرت علی بیان کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے وہ عظیم غلام ہیں کہ آج بھی ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہیں
عظمت والے. تو حضور نے یہ تو فرمایا تھا نا کہ علی علم کے شہر کا دروازہ ہے. تو یہ ہمیں اس دور کو سامنے رکھتے ہوئے تعلیم دی تھی کہ علم اگر ہوگا تو پھر علی سے محبت بھی ہوگی، اور اگر علی سے محبت نہ ہو تو پھر علم نہیں ہے. تو عالم ہو، شہرہ ہو اس کا، اور بولے علی کے خلاف، سمجھ لو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں. عالم وہ ہوگا، عالم وہ ہے کہ جو علی کو مانتا ہے اور علی کی محبت رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دروازے کے بغیر بندہ شہر میں آ ہی نہیں سکتا. تو دروازے کے بغیر بندہ شہر میں نہیں آ سکتا، تو پھر علی کے بغیر بندہ علم کو بھی نہیں پا سکتا. اس آیت میں وہ کون خوش نصیب ہے جن سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے. وہ کون ہے؟ فرمایا پہلے نمبر پہ اپنا نام لیا، میں ہوں. اس کے بعد آپ نے فرمایا ابو بکر ہے، سبحان اللہ کہے، عمر ہے، عثمان ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد ہے، سعید ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہے. وہی حضرات کے نام لیے جنہیں حضور نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت عطا کی. یعنی عشرہ مبشرہ صحابہ کا ذکر کیا، تو آپ نے اس آیت کی تفسیر ہمیں یہ کر کے بتائی کہ وہ 10 حضرات ہیں جن سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر دیا ہے، وہ عشرہ مبشرہ صحابہ. اور ان میں سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو پہلے 8 آدمی نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان میں سے ایک حضرت طلحہ ہے. یہ سابقون الاولون صحابہ میں سے. حضرت طلحہ کے والد کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اسلام کا زمانہ نہیں پا سکے، یا پھر آپ کے اسلام لانے سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلے گئے. اور آپ کی والدہ انہوں نے لمبی عمر پائی اور انہوں نے اسلام کا زمانہ بھی پایا اور اسلام سے مشرف بھی ہوئی، وہ مسلمان ہوئی. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی ایک کتاب ہے تاریخ الصغیر، اس میں انہوں نے یہ روایت ذکر کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے لمبی عمر پائی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فساد شروع ہو گیا اور باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر دیا، اس کی خبر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو بھی پہنچی گھر میں. تو وہ گھر سے باہر نکل آئی اور اپنے بیٹے حضرت طلحہ کو آواز دی اور فرمانے لگی کہ اے بیٹے، تیرا اثر بہت ہے لوگوں پر، تو اپنے اثر کی وجہ سے ان فسادی لوگوں کو امیر المومنین سے دور ہٹاؤ. اس روایت سے پتہ چلتا ہے، اگر یہ روایت صحیح ہے تو پھر یہ پتہ چلتا ہے، اور اس وقت حضرت طلحہ کی اپنی عمر 60 سال سے زیادہ تھی. 60 سال سے زیادہ حضرت طلحہ کی عمر ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت طلحہ کی والدہ کی عمر 80 سال سے بھی زیادہ ہوئی، لمبی عمر انہوں نے پائی اور مسلمان بھی ہوئی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ مورخین نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ آپ بچپن سے ہی تجارت کرتے تھے، تجارت آپ کا مشغلہ تھا. ابھی جوانی کا آغاز تھا کہ دور دراز علاقوں تک، دور دراز جو ممالک تھے وہاں تجارت کے لیے جاتے. تو ایک دفعہ آپ تجارت کے لیے بصرہ گئے ہوئے تھے، وہاں آپ کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی. بصرہ گئے اور وہاں ایک راہب سے آپ کی ملاقات ہو. اس راہب نے جو
چونکہ جو کتابی لوگ تھے یہود اور نصارہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جانتے تھے، اور قرآن نے ہمیں بتایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس طرح نبی پاک علیہ السلام کو پہچانتے تھے جس طرح کے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ اس قدر انہیں حضور علیہ السلام کی پہچان تھی، تو انہوں نے اس دور کو، ان حالات کو دیکھ لیا تھا، تو اس راہب نے بشارت کی اور وہ کہنے لگا کہ یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ دن اللہ کے آخری نبی احمد کے مبعوث ہونے کے ہیں، اور میرا علم یہ کہتا ہے کہ وہ مبعوث ہو چکے ہیں۔ انہوں نے پھر مکہ کی طرف اشارہ بھی کیا کہ مکہ میں وہ اعلان نبوت کریں گے، پھر وہ ہجرت کر کے کھجوروں والے شہر میں آئیں گے، اس طرح علامات بھی بتائی۔ لیکن جو عرب کا ماحول تھا، جو عرب کے اندر اس وقت مذہبی چرچے تھے، وہ اس قدر برے تھے کہ حضرت طلحہ کو وہ ایک پیشن گوئی جو تھی وہ ایمان لانے پر مجبور نہ کر سکتی۔ آپ کے دل میں جو پہلے سے جو مذہب کی تھی باتیں تو وہ نکل نہ سکی۔ آپ جب واپس آئے نا بصرہ سے، ادھر راہب سے حضور کے بارے میں سن لیا تھا، جب واپس آئے مکہ شریف میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو ساتھ نصیب ہوا۔ حضرت ابو بکر، اب اس سے یہ سمجھیے نا کہ اچھے لوگوں کی صحبت کا اثر کتنا اچھا ہوتا ہے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق کی صحبت آپ کو مکہ میں نصیب نہ ہوتی تو آپ نے کہاں حضور کی بارگاہ میں جانا تھا اور ایمان قبول کرنا تھا، اسلام لانا تھا۔ لیکن اللہ کا فضل ہوا اور آپ مکہ میں جب آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پراثر واز نے ان کے دل کی دنیا کو بدل دیا، نبی پاک علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں پیدا کر دی۔ تو پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے متاثر ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جب حاضر ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے۔ اس طرح حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور پھر اسلام لا کر حضور کی غلامی میں آ جاتے ہیں۔ اب مسلمان ہو گئے تو آپ نے جس صحابی کے بارے میں بھی پڑھے، جو ایمان لاتا ہے پھر اس کو کفار کا ظلم و ستم بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو عام مسلمانوں کی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تشدد کیا گیا۔ اپنا حقیقی بھائی عثمان بن عبید اللہ وہ آپ کو اور حضرت ابو بکر صدیق کو ایک رسی میں باندھ دیتا ہے اور تشدد کرتا ہے۔ مطالبہ ایک ہے کہ اپنے اس نئے مذہب کو چھوڑ کے پچھلے مذہب میں آ جاؤ، مطالبہ یہی ہے۔ اور حضرت طلحہ حضرت ابو بکر کیا کہہ رہے تھے، یہ جملہ آپ سنیں گے لطف آئے گا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے توحید کا نشہ اور عشق مصطفیٰ کا نشہ ایسا ہے جب یہ نشہ چڑھ جاتا ہے پھر اترتا ہی نہیں ہے۔ یہ نشہ ہی ایسا ہے، یہ جب چڑھ جاتا ہے اترتا نہیں، بلکہ یہ پھر عروج کی طرف جاتا رہتا ہے، پھر یہ بلند ہوتا رہتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، لیکن یہ کم ہونے کی طرف یا ختم ہونے کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ توحید کا نشہ ایسا ہے، عشق مصطفیٰ کا نشہ ایسا ہے۔ وہ کہنے لگے جو ہوتا ہے کر لے، لیکن ہم حضور کی محبت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو تشدد اور ظلم کا سامنا انہیں بھی کرنا پڑا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ایمان لاتے ہیں، کفار ان پر تشدد کرتے ہیں، ان پہ ظلم کرتے ہیں، اور ان کی طرف سے ہمیں پیغام کیا دیا جاتا ہے، لوگوں حالات جیسے بھی ہوں، خوشی کے ہوں، پریشانی کے ہوں، تنگی کے ہوں یا فراخی کے ہوں، جس طرح کے حالات آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اور اپنے دین کے حوالے سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔
اپنے رب سے، اپنے نبی سے، اپنے دین سے کبھی بھی غداری نہ کرنا. ہر جو بھی طوفان آئے آتا رہے لیکن وہ تمہیں ہلائے نہیں، تمہارے ارادوں کو وہ پست نہ کرے بلکہ ہمیشہ تمہارے ارادے بلند ہوتے چلے جائیں. جو شمع عشق مصطفیٰ کی دل میں جلانی ہے ایمان کی صورت میں، پھر طوفان آئے، آندھیاں چلے، جس طرف کی ہوا آ جائے، تمہارے اندر وہ جو شمع جل رہی ہے وہ شمع بجھنی نہیں چاہیے، اس کی روشنی ماند نہیں بڑھنی چاہیے بلکہ اس کی روشنی پہلے سے بھی زیادہ ہوتی چلی جانی چاہیے. یہ ہمیں پیغام وہ دے رہے ہیں کہ اس طرح تم نے اسلام پر بھی پہرا دینا ہے، اپنے نبی کی ناموس پہ بھی پہرا دینا ہے، اپنے رب کی عزت پہ بھی پہرا دینا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشدد کا سامنا کرتے ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت بھی کرتے ہیں مدینہ شریف کی طرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کا حکم فرماتے ہیں صحابہ کو تو اتفاق سے حضرت طلحہ ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں. اب یہ بھی فطرے اٹھ رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک بدبخت بول رہا تھا کہ دیکھو جی ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ نہیں تھا. ہجرت کی رات حضور کے ساتھ ابوبکر نہیں تھے. دلیل کیا تھی کہ ابوبکر تو قباء میں جا کر نماز پڑھا رہے تھے. بخاری شریف میں وہ حدیث کا حوالہ دیتا ہے کہ بخاری میں حدیث ہے کہ ابوبکر تو قباء میں مسجد قباء مدینہ شریف کے قریب تو وہاں قباء مسجد میں ابوبکر تو نمازیں پڑھا رہے تھے. اگر حضور کے ساتھ تھے تو پھر وہاں نماز کیسے پڑھاتے تھے؟ اس سے پتہ چلا کہ ابوبکر پہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے اور قباء میں جا کر مسلمانوں کو نماز پڑھا رہے تھے. بات سمجھ آئیے اس کی؟ اب سمجھیے گا ذرا اس کا. اب یہ اتنی بے وقوفوں والی بات ہے اور اتنی جاہلانہ بات ہے کہ ذرا توجہ کیجئے گا کہ مسجد قباء یہ مسجد بنی کب ہے؟ جب حضور وہاں گئے ہیں. بھئی ابھی تو آقا گئے ہی نہیں تو مسجد قباء کیسے بن گئے؟ تو جب بنی نہیں مسجد تو ابوبکر صدیق کے وہاں نماز پڑھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن وہ جو بخاری شریف میں حدیث ہے وہ بعد کی ہے. جب حضور تشریف لے گئے تو مسجد قباء بھی بنی، پھر مسجد نبوی شریف بن گئی. تو جب مسجد قباء بن گئی اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ مسجد قباء میں آپ وہاں جا کر مسلمانوں کو نماز پڑھایا کریں. تو یہ تو حضور کے جانے کے بعد بن رہی ہے. تو پھر اس طرح سے وہ آخر ان کا ارادہ کیا ہے؟ جب ابوبکر صدیق کی عظمت پہ ایک آیت ایسی ہے کہ اور جتنی بھی آیتیں ہیں وہاں اور بھی صحابہ کو شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک آیت ایسی ہے کہ جہاں پر ابوبکر صدیق کے ساتھ اور کوئی صحابی شامل ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ کون سی ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. یہ آیت ایسی ہے کہ اس آیت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کوئی بندہ آپ کے ساتھ یہاں شامل نہیں ہے. یہ آیت صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو میں سے دوسرا. اب دو ہی تھے، ایک نبی پاک علیہ السلام تھے اور ایک حضرت، سارے بولیے ذرا، ایک حضرت ابوبکر صدیق تھے. یہ دو حضرات تھے غار میں. اب یہ آیت ایسی ہے کہ اس آیت نے نبی پاک علیہ السلام کی تعریف بھی کی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کی شان بھی بیان کی ہے. بس حضرت ابوبکر صدیق اکیلے کی یہ آیت شان بیان کر رہی ہے. تو اصل ان کا حملہ ہے اس آیت سے ابوبکر کو نکالا جائے. پہلے یہ کہیں گے کہ ابوبکر تو تھے ہی نہیں وہاں ہجرت کے ساتھ، تو پھر کہیں گے کہ یہاں آیت میں ابوبکر کے علاوہ کوئی اور حضور کے ساتھ تھا. استغفر اللہ. لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا.
حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ تھے۔ تو جب یہ ہجرت کر کے حضرات تشریف لے جا رہے تھے مدینہ طیبہ کی طرف، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف سے آ رہے تھے۔ راستے میں ملاقات ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ ہم ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور تم مکہ پہنچ رہا، اور پھر اپنے تجارتی مشاغل سے فارغ ہو کر تم بھی ہجرت کر کے آ جانا۔ حضرت طلحہ نے پھر کچھ شامی جوڑے بھی نبی پاک علیہ السلام اور حضرت ابو بکر کی خدمت میں پیش کیے، اور ساتھ یہ پیغام بھی دیا، آقا مدینہ والے بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لے چلے۔ تو پھر حضور ادھر کی طرف چلے گئے، حضرت طلحہ مکہ شریف پہنچے، وہاں جب فارغ ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال کو ساتھ لے کر پھر ہجرت کرتے ہیں اور مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں۔ اسعد بن زرارہ نے آپ کو پناہ دی، آپ کو اپنا مہمان بنایا، اور نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں جب مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، صحابہ کو آپس میں ایک کا بھائی بنا دیا، انصار میں سے ایک چنتے ایک مہاجرین میں سے، تو اس طرح دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیتے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے علاوہ ہر جنگ میں حضور کے ساتھ شریک ہوئے، بدر میں خود شریک نہیں ہوئے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے محروم نہیں رکھا، حضور نے آپ کو بدر میں بھی شریک کیا ہے۔ جنگ میں جہاد پہ آپ نہیں گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مال غنیمت سے حصہ بھی عطا کیا، اور ساتھ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہاد کے ثواب سے بھی محروم نہیں رکھے گا۔ یہ حضور کا اختیار ہے، شریک نہیں ہوئے لیکن پھر بھی مال غنیمت سے بھی حصہ دے رہے ہیں، اور میرے آقا انہیں ثواب میں بھی شریک فرما رہے ہیں۔ شریک کیوں نہیں ہوئے تھے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک قافلے کی طرف بھیجا ہوا تھا کہ ان کی تحقیق کر کے آؤ، ان کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ شام سے وہ قافلہ آنا تھا، شام سے مکہ کی طرف، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن زید، وہ بھی عشرہ مبشرہ سے ہے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری دونوں صحابہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ اس قافلے کی تحقیق حال معلوم کر کے آؤ اور ہمیں بتاؤ۔ تو یہ ادھر گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو ادھر اللہ نے بدر میں فتح بھی عطا فرما دی تھی۔ تو پھر حضور نے آپ کو مال غنیمت سے حصہ دیا، اور ساتھ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہاد کے ثواب سے بھی محروم نہیں رکھے گا۔ اور غزوہ احد کے اندر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بہادری دکھائی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی بہادری کے معترف ہو گئے، اعتراف کیا کرتے تھے کہ جس طرح کا کارنامہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد میں سر انجام دیا ہے، ایسا کسی نے کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کا اچھے لفظوں میں جب بھی احد کا ذکر کرتے نا تو حضرت طلحہ کا بالخصوص ذکر کرتے اور فرماتے کہ وہ دن تو خاص طلحہ کے لیے تھا، یعنی طلحہ نے اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا وہ دن۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب احد کا ذکر کرتے تو حضرت طلحہ کے بارے میں فرماتے طلحہ صاحب احد ہے، صاحب احد یعنی احد والا ہے، احد کو فتح کرنے والا تو طلحہ ہے۔ کیا کیا تھا حضرت طلحہ نے وہاں کارنامہ سر انجام کیا دیا تھا؟ جب پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی نا تو نبی پاک علیہ السلام نے تو پہلے سے فرمایا تھا کہ یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ فتح ہو گئی، کافر بھاگ گئے، اب مسلمانوں نے سمجھا فتح ہو گئی لہذا اب مال اکٹھا کرتے ہیں، تو مال غنیمت جو تھا اس کو جمع کرنے میں جب مصروف ہوئے تو کفار نے پھر واپس آ کر پلٹ کر ان پر حملہ کیا، بہت سارے لوگ شہید بھی ہوئے اور نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ راز یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے کہے سے ہٹو گے، جو حضور نے فرمایا ہے کہ یہ جگہ نہیں چھوڑ دی ہے، جب یہ چھوڑو گے تو پھر نقصان تو ہونا ہی ہے نا،
تو جب وہ واپس آ گئے تو اب نقصان تو ہونا تھا، انہوں نے ایک دم حملہ کر دیا، مسلمان تو اب اسلحہ چھوڑ چکے تھے، تو ان کا جو اصل فوکس تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات تھی، مرکز کو انہوں نے نشانہ بنایا ہوا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام پہ کفار نے حملے کیے۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ ان کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، یہ شمع بجھا دی جائے، لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے اور جن کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ فرماتا ہے لوگوں سے محبوب ہم آپ کو بچائیں گے، کوئی آپ پہ غالب آ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ کا رب آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو اللہ ہی حفاظت کر رہا ہے، کون قتل کر سکتا تھا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس رہے، 12 یا 10 افراد تھے جو حضور کے پاس ہی رہے، وہ حضور کو چھوڑ کر کہیں نہیں گئے۔ جب انہوں نے دوبارہ حملہ کیا نا تو مسلمانوں کو پھر اپنی پڑ گئی، تو کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ان کا ذہن گیا ہی نہ کہ حضور بھی ہیں، ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، تو 10 یا 12 افراد اپنی اپنی جگہ پر رہے، اور وہ بھی حضور سے کچھ دور تھے، فاصلے پر تھے، لیکن حضرت طلحہ تنہا تھے جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے، جدھر سے بھی تیر آتا تھا، جدھر سے بھی حملہ ہوتا تھا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ جاتے تھے۔ ایک کافر آپ تک پہنچا، نبی پاک علیہ السلام تک، اور تلوار سے آپ پر وار کرنا چاہا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس کے وار کو روکا تو آپ کی انگلیاں آپ کے ہاتھ سے کاٹ گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں جب آپ کے زخم گنے تو 70 زخم آپ کے جسم پر تھے، اتنے زخم آپ نے کھائے تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت کرتے رہے، دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے سے جہاں سے بھی حملہ ہوتا حضرت طلحہ آگے ہو جایا کرتے تھے۔ اس طرح حضور کی جب خدمت کی ہے اور زخم اتنے زیادہ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، دوسرے مسلمانوں کو جب پتا چلا ان کی توجہ ہوئی وہ بھی آ گئے تو کفار کو پیچھے ہٹایا، جب پیچھے ہٹا دیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا نبی پاک علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیا، اور پھر آپ کو بحفاظت ایک پہاڑی کی چوٹی پر لے گئے اور آپ کی اس طرح حفاظت کی۔ اس قدر جب انہوں نے خدمت کی ہے تو پھر حضور علیہ السلام نے بھی لقب عطا کیا تھا، میرے آقا نے آپ کو خیر کا لقب عطا کیا تھا، یہ خیر کا لقب عطا کیا۔ خیر کہتے ہیں سب سے زیادہ بہتر شخص کو، تو آپ وہ ہیں جو احد کے میدان میں آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی اس طرح خدمت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت تو دی ہی تھی، لیکن آپ کو ساتھ حضور نے شہید بھی فرمایا تھا۔ وقت ختم ہو رہا ہے، آئندہ جمعہ المبارک پہ وہ روایت بھی ذکر کروں گا کہ جس میں آپ کو شہید فرمایا ہے، تو اور صحابی کا ذکر بھی کریں گے، لیکن حضرت طلحہ شہید ہوئے، اور شہادت پتہ کیسے ہوئی؟ سجدے کی حالت میں ہوئی، نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں جب پہنچے تو پھر دشمن نے آپ پر غداری سے حملہ کیا اور آپ کا سر تن سے جدا کیا، اور نبی پاک علیہ السلام کی وہ بشارت پوری ہوئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ طلحہ شہید ہے، جنتی تو فرمایا ہی تھا، آپ نے حضرت طلحہ کو شہید بھی فرمایا تھا، تو اس طرح آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کا جام بھی عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جمیع صحابہ کرام کی سچی پکی محبت